بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام احباب کو IUIE میڈیا پر خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایڈٹ مینیو کی انتہائی اہم کمانڈ کو سیکھیں گے۔ تو شروع کرنے کے لیے ہم اپنا ان پیج پروگرام اوپن کرتے ہیں۔ یہ اپنی ان پیج فائل اوپن کر لی تو اوپر مینیو بار میں فائل مینیو کے بعد یہ ایڈٹ مینیو ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اس کے اندر تقریباً کوئی 15 کے قریب کمانڈ موجود ہوتی ہیں۔ یہاں کلک کیا تو یہ نیچے ساری فہرست اس کی کمانڈوں کی کھل رہی ہے، اور اس وقت کچھ کمانڈ ہمیں بجھی سی نظر آ رہی ہیں اور کچھ بلیک کلر میں ہمیں واضح نظر آ رہی ہیں۔ تو جیسے ہم اپنے ان پیج کے صفحے پر کچھ لکھیں گے تو باقی کمانڈ بھی اس وقت وہ کارآمد بن جائیں گی، وہ بھی کام کرنا شروع کر دیں گی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے اپنی یہ فائل کھولی، اس میں ہم اپنی کوئی تحریر وہ لے آتے ہیں تاکہ ہم ساری کمانڈوں کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں۔ یہ تحریر والی فائل میں نے کھول لی۔ تو اب اس کے بعد ہم ایڈٹ مینیو کو دوبارہ دیکھتے ہیں۔ تو اس کو استعمال میں لانے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اس فائل کا کچھ حصہ تحریر سلیکٹ کرنی ہوگی۔ تو یہ عنوان میں نے سلیکٹ کر لیا، تاریخ اسلام عہد خلافت بنو عباسیہ۔ اس کے بعد ایڈٹ مینیو میں دوبارہ جاتے ہیں تو یہ کٹ کی کمانڈ، کاپی پیسٹ اسپیشل پیسٹ کلیئر سلیکٹ آل فائنڈ اینڈ ریپلیس، اور اس طرح کافی ساری کمانڈ جو ہیں اس وقت وہ سیاہ کلر میں واضح ہو چکی ہیں، یعنی یہ کمانڈ اب استعمال ہو سکتی۔ تو سب سے پہلے ہم کٹ کمانڈ کو سمجھیں کہ کٹ کمانڈ کا کیا کام ہے۔ تو جو ہم نے اپنی فائل میں کوئی چیز ایک جگہ سے ختم کر کے اسے دوسری جگہ لے کر جانا ہے، دوسری جگہ منتقل کرنی ہے، تو اس کے لیے کٹ کی کمانڈ استعمال کی جاتی ہے۔ مثلاً اس وقت یہ عنوان میں یہاں سے ختم کر کے یہاں صفحے کے آخر میں یا کوئی اور فائل کھلی ہوئی ہے وہاں لے کر جانا چاہتا ہوں، تو میں ایڈٹ مینیو میں جاؤں گا اور یہاں سے کٹ کمانڈ پر کلک کیا تو وہ اتنی تحریر ہماری یہاں سے ختم ہو گئی۔ میں اپنا ماؤس اور کرسر نیچے لے آتا ہوں، یہاں آ کر اب اس کے بعد یہ پیسٹ والی کمانڈ ہمیں نظر آ رہی ہے، تو اس کمانڈ کو ہم استعمال کرتے ہیں۔ کی ورڈ جو ہے وہ استعمال کرنے سے کام بہت تیزی کے ساتھ ہو جاتا ہے، اور اگر ماؤس کے ساتھ کرنا ہو تو پھر پیسٹ کے اوپر کلک کرنا پڑتا ہے۔ تو جیسے ہی اب میں پیسٹ کے اوپر کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں وہی ہمارا عنوان ہماری اس تحریر کے نیچے والے حصے میں آ چکا ہے۔ یہاں یہ ہمارے سامنے کھل گیا، یہاں منتقل ہو گیا، وہاں سے ختم ہو گیا اور یہاں نیچے آ گیا۔ اسی طرح کوئی بھی تحریر کو ایک جگہ سے اٹھا کر ختم کر کے دوسری جگہ لے کے جانا ہے تب بھی یہی کمانڈ استعمال ہوتی ہے۔ اور اگر ہم نے کوئی اپنا پکچر باکس یا گرافک باکس اور اس کے اندر کچھ تیار کیا ہوا ہے، وہ ایک جگہ سے اب ہم نے ختم کرنا ہے، کسی دوسری جگہ دوسرے صفحے یا دوسری فائل میں لے کر جانا ہے، تو یہی کمانڈ استعمال ہوتی۔ اس کے بعد دوسری کمانڈ، اب ہم اسی کو دوبارہ سلیکٹ کر لیتے ہیں، اتنی تحریر یا اس سے زیادہ تحریر بھی ہم اس کو سلیکٹ کر لیا۔ اس کے بعد ہم دوبارہ ایڈٹ مینیو میں آئے اور یہاں کٹ کے بعد والی جو کمانڈ ہے وہ کاپی کی کمانڈ ہے۔ یہ کاپی، اس کا شارٹ کی ہے کنٹرول سی۔ تو اگر ہم کاپی کی کمانڈ استعمال کرتے ہیں تو اسی طرح یہ کاپی ہو جائے گی، اور اس کے بعد ہم اسے جہاں بھی رکھنا چاہتے ہیں، جہاں بھی اسے لے کر جانا چاہتے ہیں، وہاں جا کر وہاں اپنا ماؤس لے جا کر ایڈٹ مینیو سے دوبارہ پیسٹ پر کلک کریں گے تو یہ پہلی جگہ پر بھی موجود رہے گی اور دوسری جگہ بھی منتقل ہو جائے گی۔ یہاں پر بھی اسی طرح اب اوپر والے حصے میں یہاں بھی برقرار ہے یہ تحریر، اور یہ نیچے بھی آ چکی۔ تو کٹ
یہ کمانڈ ایک جگہ سے ختم کر کے دوسری جگہ لے کر جاتی ہے، اور کاپی کی کمانڈ پہلی جگہ بھی برقرار رہنے دیتی ہے اور دوسری جگہ اس تحریر کو بھی منتقل کر دیتی ہے۔ تحریر ہو یا کوئی گرافک باکس ہو یا پکچر باکس ہو، جو کچھ بھی ہے وہ دونوں دوسری جگہ بھی اسے منتقل کر دیتی ہے اور پہلی جگہ بھی برقرار رہنے دیتی ہے۔ اس کے بعد اگلی کمانڈ ہمیں جو نظر آ رہی ہے یہ پیسٹ اسپیشل۔ یہ کمانڈ بہت کم استعمال ہوتی ہے اور اردو تحریر کے لیے یہ کمانڈ کارآمد نہیں ہے۔ یہ کسی اور جگہ سے، کسی اور فائل سے اگر انگلش کی کوئی تحریر ہم نے اپنے ان پیج فائل میں لانی ہے تو اس کے لیے وہاں سے اس تحریر کو کاپی کرتے ہیں، اور کاپی کرنے کے بعد اپنے ان پیج میں آ کر یہاں پیسٹ اسپیشل کی کمانڈ کو استعمال کرتے ہیں تو وہ تحریر یہاں منتقل ہو جاتی ہے۔ اس سے پہلے وہ تحریر یہ ایک ڈائلاگ باکس ظاہر کرتی ہے جس میں نشاندہی ہوتی ہے کہ وہ ان پیج فارمیٹ میں ہو جائے یا ٹیکسٹ کی صورت میں ظاہر ہو۔ تو یہ کمانڈ استعمال ہوتی ہے جب انگلش کی کوئی تحریر ہم نے کسی اور فائل سے، کسی اور پروگرام سے اپنے ان پیج میں لانی ہو۔ اس کے بعد پیسٹ کی کمانڈ ابھی ہم نے استعمال بھی کی ہے، مزید اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ اس کا کام ہے کہ جو ہم نے تحریر، جو بھی چیز، اپنا ورق، اپنا کام کاپی کیا ہے یا کٹ کیا ہے، اسے جہاں منتقل کرنا ہے، جہاں اسے دوبارہ ظاہر کرنا ہے، اس کے لیے یہ پیسٹ کی کمانڈ استعمال کی جاتی ہے۔ اس کمانڈ کے بعد اگلی کمانڈ آ رہی ہے ڈپلیکیٹ۔ یہ ڈپلیکیٹ کی کمانڈ ہے۔ یہ کمانڈ عموماً پکچر باکس یا گرافک باکس میں کیے ہوئے کام کو اس کی کئی کاپیاں بنانے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ جیسے ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں اس کمانڈ کو۔ میں ایک اور صفحہ کھول لیتا ہوں تو یہ اس وقت میں نے کھولا، یہ پکچر باکس ہے۔ یہ پکچر باکس ہم نے پچھلے اسباق میں پڑھ لیا ہے۔ اگر کسی نے وہ نہیں سمجھا یا کسی کو اس کا پتہ نہیں ہے تو وہ پچھلی ویڈیو جو ٹول بار میں پکچر باکس والی ہے تو وہ اسے ملاحظہ کر لے تو انشاءاللہ اسے سمجھ آ جائے گی۔ تو یہ پکچر باکس اور اس میں تصویر، یہ ہم نے اپنی اس فائل میں رکھی ہوئی ہے۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ یہ چیز کئی فائلیں اس کی بن جائیں، یہ تصویر کئی حصے اس کے بن جائیں۔ تو کئی باکس اسی طرح جو ہیں ہم نے کئی جگہ پر اس کی کئی کاپیاں کرنی ہیں، تو اس کے لیے ہمیں ڈپلیکیٹ کی کمانڈ کو استعمال کرنا ہوگا۔ اس کے لیے ہمیں ڈپلیکیٹ کمانڈ استعمال کرنی ہوگی۔ اس کو سب سے پہلے ایرو ٹول کی مدد سے سلیکٹ کیا، اور سلیکٹ کرنے کے بعد اب ہم آتے ہیں ایڈٹ مینیو میں، اور یہاں ہم نے ڈپلیکیٹ کمانڈ سلیکٹ کرنے کے بعد اب ڈپلیکیٹ کمانڈ کام کرنے کے لیے تیار ہو چکی ہے۔ تو ڈپلیکیٹ کمانڈ کو ہم استعمال کرتے ہیں۔ اس پر سلیکٹ کیا تو یہ ڈائلاگ باکس کھل کر ہمارے سامنے آ گیا۔ اب وہ کہتا ہے کہ رو لائنیں کتنی ہوں اور کالم کتنے ہوں، تو نیچے کی طرف کو کتنا آئیں اور سائڈ کی طرف کو کتنی کاپیاں اس کی جائیں۔ یہاں ہم کر دیتے ہیں 4۔ تو یہ بٹن لگے ہوئے ہیں ڈراپ ڈاؤن، ان کے ذریعے سے بھی تعداد بڑھائی کم کی جا سکتی ہے اور کی بورڈ سے بھی لکھا جا سکتا ہے۔ اب نیچے کالم جو ہیں وہ 2 کر دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ وہ آپس میں ساتھ جڑے رہیں یا ان کے درمیان کوئی فاصلہ بھی ہو۔ یہ جو دونوں باکس ہیں یہ درمیانی فاصلے کو ظاہر کرنے کے لیے، اگر 0 لکھا ہوا ہے تو ہر کاپی دوسری کاپی کے بالکل ساتھ جڑی رہے گی، اور اگر اس میں ہم کچھ درج کر دیتے ہیں مثلا 0.2 اور اسی طرح نیچے میں بھی 0.2، اب اوکے کیا تو اب اس کی ساری جتنی کاپیاں نیچے کی طرف کو 4 کاپیاں ہوں گی اور سائڈ کی طرف کو 2، تو گویا کہ 8 کاپیاں اب اس کی تیار ہو جائیں گی فوری طور پر۔ یہ دیکھیں یہ اس کی کاپیاں بن چکی ہیں۔ تو ڈپلیکیٹ کمانڈ کا یہ استعمال ہے۔ اگر کوئی ایک چیز ہم نے زیادہ مقدار میں تیار کرنی ہے تو ہر ایک چیز پر محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک کو تیار کر لیا جائے اور پھر ڈپلیکیٹ کمانڈ استعمال کر کے اس کی کاپیاں بنا لی جائیں
اور جس کاپی میں کوئی تھوڑی بہت تبدیلی رد و بدل کرنا ہے اسے کر کے تو اس کا ہم پرنٹ نکال سکتے ہیں، اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی کمانڈ ہے کلیئر کی۔ ڈپلیکیٹ کے بعد اگلی کمانڈ ہے کلیئر کی۔ کلیئر یعنی ڈیلیٹ، اپنے کام کو، کسی بھی چیز کو اب ہم نے ختم کرنا ہے۔ مثلا یہ ساری چیزیں ہیں، اسے ہم نے اب ختم کرنا ہے، تو اس کے لیے ایک تو یہ ہے کہ ایڈٹ مینیو میں جا کر ہم اسی کمانڈ کو استعمال کریں، کلیئر کو۔ اس سے پہلے اپنی وہ چیز سلیکٹ ہونی ضروری ہے، ورنہ یہ کمانڈ کام نہیں کرے گی۔ تو یہاں کلیئر کا بٹن دبایا تو دیکھیں وہ سارا کچھ ڈیلیٹ ہو گیا۔ اور دوسرا طریقہ کار اس کا یہ ہے کہ ہم یہ جو شارٹ کی دی ہوئی ہے ڈیل، اس سے مراد ہے ڈیلیٹ۔ یہ کی بورڈ پر بٹن موجود ہوتا ہے، جو ایرو کی ہوتے ہیں دائیں طرف، اس کے اوپر 6 بٹن میں نیچے بائیں طرف کونے والا بٹن ڈیلیٹ کا بٹن ہوتا ہے، تو اس کا شارٹ کی ہے ڈیل، کلیئر کا۔ اگر یہ سلیکٹ ہیں، ہم نے ڈیلیٹ بٹن دبایا تب بھی یہ اس کمانڈ نے ساری چیزوں کو ختم کر دیا۔ کام کرتے ہوئے بسا اوقات ہم سے غلطی ہو جاتی ہے، اب اس غلطی کو، جیسے یہ ڈیلیٹ ہوئی ہیں اور پھر دوبارہ میں واپس لے آیا ہوں اس کو اپنی سکرین پر، یہ ختم ہو گئی، اب دوبارہ آ گئی۔ تو یہ کیسے دوبارہ آئی ہیں؟ اس کے لیے یہ کمانڈ استعمال ہوتی ہے انڈو آبجیکٹ کریشن، یہ کمانڈ۔ اس کا شارٹ کی استعمال کرنا ہے تو کنٹرول زیڈ، اور ویسے ماؤس کے ذریعے سے کمانڈ استعمال کرنی ہے تو یہ کمانڈ۔ یہ ایک دفعہ ہم نے ابھی جو کام کیا تھا اس کام کو یہ واپس لے آئے گی، واپس لوٹا دے گی۔ کوئی چیز ڈیلیٹ ہوئی ہے تو اسے واپس لے آئے گی، کوئی حرف لکھا ہے وہ کٹ گیا اسے واپس لے آئے گی، یا کوئی حرف لکھا ہے پھر اس کمانڈ کو استعمال کریں اس لفظ کو ختم کر دے گی۔ ایک کام، ایک قدم یہ پیچھے ہمیں لے جائے گی یہ کمانڈ۔ اس کے بعد کمانڈ استعمال ہو رہی ہے سلیکٹ آل۔ سلیکٹ آل، اس کا شارٹ کی ہے کنٹرول پلس اے، یعنی کنٹرول دبا کر اے بٹن دبا دیں تو یہ کمانڈ استعمال میں آ جاتی ہے۔ یہ کمانڈ ہے کہ جو کچھ بھی ہماری فائل میں موجود ہے اس سارے کو سلیکٹ کرنے کے لیے۔ پہلے بھی یہ چیز ہم سیکھ چکے ہیں کہ ہماری فائل کی 2 حالتیں ہیں، ایک ڈیزائن والی حالت ہے، ایک تحریر والی حالت ہے۔ اگر تحریر سلیکٹ ہو، یعنی یہ ہینڈ ٹول، اسے ہم نے سلیکٹ کیا ہوا ہے ہینڈ ٹول کو، تو پھر جتنی بھی ہماری فائل میں تحریر ہے وہ ساری کی ساری 100 صفحے ہیں، 1 صفحہ ہے، 10 صفحے ہیں، ان پر جتنی بھی تحریر پھیلی ہوئی ہوگی وہ ساری کی ساری سلیکٹ ہو جائے گی، ہینڈ ٹول اگر ہم نے سلیکٹ کر رکھا ہے۔ اور اگر ہم نے ایرو ٹول، سلیکشن ٹول استعمال کی ہوئی ہے، وہ سلیکٹ ہے، تو پھر جتنی ڈیزائننگ ہے ہماری فائل میں، 1 صفحے پر 1 صفحے کی فائل ہے، 10 صفحے کی فائل ہے، 100 صفحے کی فائل ہے، تو اس حالت میں جتنی بھی ڈیزائننگ ہوگی، ڈیزائننگ میں پکچر باکس آتے ہیں، گرافک باکس آتے ہیں، لائن ٹول آتی ہے، پولیگون ٹول آتی ہے، تو اس کے ذریعے سے جو کچھ بھی بنایا ہوا ہوگا وہ سارا ایک ہی کمانڈ سے سلیکٹ ہو جائے گا۔ جیسے ہم اس کا بھی مظاہرہ کر لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں۔ اس وقت یہ ہماری چیز، یہ اس میں سے کچھ بھی سلیکٹ نہیں ہے، تو ہم سلیکٹ آل اس کمانڈ کو استعمال کرتے ہیں تو دیکھیے یہ ہماری یہ ساری کی ساری پکچر باکس جو ہیں وہ سلیکٹ ہو گئی۔ اسی طرح اگر ہمارے پاس یہ ہینڈ ٹول استعمال میں ہے، میں تحریر والی فائل لے آتا ہوں، اب یہاں ہم ہینڈ ٹول کو سلیکٹ کرتے ہیں، یہ سلیکٹ ہوا۔ اب اس کے بعد اگر سلیکٹ آل کی کمانڈ کو استعمال کرتے ہیں تو یہ ساری کی ساری تحریر ہماری سلیکٹ ہو گئی۔ ہم اس کا فونٹ بدلنا چاہتے ہیں تو فونٹ بدل لیں، اس کا سائز بدلنا چاہتے ہیں تو سائز بدل لیں، اسے کٹ کر کے کسی اور جگہ لے جانا چاہتے ہیں تو وہ کر لیں، اس کی کاپی بنانی چاہتے ہیں تو ہم کاپی بنا لیں۔ جو بھی اس میں تبدیلی کرنی ہے، جو کچھ بھی رد و بدل کرنا ہے، تو اس کو پہلے چونکہ سلیکٹ کرنا ہوتا ہے تو ساری تحریر کو سلیکٹ کرنے کے لیے، ساری فائل کے سارے کام کو سلیکٹ کرنے کے لیے کنٹرول آل اسے استعمال کیا جاتا ہے، یہ کمانڈ استعمال ہوتی ہے۔
امید ہے تمام احباب کو آج کی ویڈیو میں ہم نے جو کچھ پڑھا ہے وہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں، اسے شیئر کریں، اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ہر آنے والی ویڈیو کی فوری اطلاع حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔